اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ آج کافر لوگ تمہارے دین کے نامغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں، لہذا ان سے مت ڈرو اور میرا ڈر دل میں رکھو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا، لہذا اس دین کے احکام کی پوری پابندی کرو۔ ہاں، جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے اور اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے، بشرطے کہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کیا ہو، تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ پیچھے جن جانوروں کو حرام قرار دیا گیا تھا اور جن کاموں کو ناجائز قرار دیا گیا تھا، جیسے استقسام بالازلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ تو وہ تھا جب کافر غالب تھے اور تم مغلوب تھے۔ اس وقت میں تمہیں کوئی عام رواج سے ہٹ کر کوئی کام کرنا تمہارے لیے مشکل ہوتا تھا، کیونکہ اس پر تنقیدی کی جاتی تھی، طعنے دیے جاتے تھے، اور ایک زمانہ تھا کہ جس میں کافر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ تم پر غالب آ جائیں گے۔ لیکن اب الحمدللہ وہ صورتحال نہیں رہی، بلکہ اب تمہارا غلبے کا وقت ہے، اور جو کافر لوگ ہیں وہ مایوس ہو گئے ہیں اس بات سے کہ اب ان کو ہمارے دین کے اوپر غلبہ حاصل ہو، یعنی اسلام پر غلبہ حاصل ہو۔ لہذا آپ کو چلے ہوئے رواج کے خلاف کوئی کام کرنے میں کوئی دشواری نہ ہونی چاہیے، اور آپ ان محرمات پر جن کا بیان کیا جا رہا ہے عافیت کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور رضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ یہ بڑی عظیم آیت ہے، اور ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا کہ آپ کے اوپر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ جو اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو، جس دن یہ نازل ہوئی تھی، ہم ایک جشن کا دن منا لیتے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم کے جواب میں فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت کس جگہ اور کس دن نازل ہوئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں آتا ہے، یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً قرآن کی آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی آیت احکام نازل نہیں ہوئی، صرف ترغیب و ترہیب کی چند آیتیں ہیں جن کا نزول اس آیت کے بعد بتایا گیا ہے۔ آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صرف 81 روز باقاعد حیات رہے، اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ تو اس لیے یہ آیت آخری آیت ہے اور حجۃ الوداع کے وقت میں نازل ہوئی۔ اس میں جو یہ فرمایا گیا کہ آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟
ایک مطلب تو بعض حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا گیا تھا، جزیرہ عرب پر آپ کی مکمل حکومت قائم ہو جانے کے بعد وہ مقصد پورا ہو گیا. تو دین کے مکمل ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی بعثت کا مقصود پورا ہو گیا. اور بعض حضرات نے اس کے معنی یہ کیے ہیں کہ شریعت کے جو احکام قرآن کے ذریعے بھیجنے تھے، قرآن کریم کے ذریعے جو نازل کرنے تھے، وہ اب پورے ہو گئے. اب ہمیں قرآن کریم کے ذریعے کوئی حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اب آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی تفصیلات بیان فرمائیں، تفصیلی احکام بیان فرمائیں، تو وہ آپ کے ذریعے امت تک پہنچ جائیں گے. لیکن قرآن کریم نے اب اپنے احکام جو کچھ نازل کرنے تھے وہ کر دیے، وہ مکمل ہو گئے. تو اب کوئی حکم والی آیت اس کے بعد نہیں آئے گی.